أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ انبیاء جو قرآن مجید کا 21 نمبر کا سورہ ہے، اس کی 2 آیات کی تلاوت میں نے حاصل کیا، جن کا نمبر ہے 101 اینڈ 102. پہلے 101 آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیے. ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ جن کے حق میں ہماری طرف سے پہلے ہی جنت کی خوشخبری مل چکی ہے وہ اس آتش سے دور ہوں گے. اور آیت نمبر 102 کا ترجمہ یہ ہے کہ جہاں وہ اس کی آہٹ تک نہ سنیں گے اور وہ ہمیشہ ان چیزوں میں رہیں گے جو ان کی خواہشات کے مطابق ہوں گی. الحس یعنی حرکت، آہٹ کو بھی کہتے ہیں. ان الذین سبقت لہم من الحسنی، مجموع البیان میں اس آیت کے ذیل میں عبداللہ بن الزبعری کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ان معبودوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح جنہیں پہلے جنت کی خوشخبری مل چکی ہوگی وہ جہنم کی آہٹ تک نہیں سنیں گے. الحسنی یعنی وعدِ جنت یا سعادت، یہ احسن کی تانیث ہے. اصل میں الموعدۃ الحسنی ہے جس کا ہم نے خوشخبری سے ترجمہ کیا ہے. اولئک عنہا مبعدون، جن کو پہلے ہی خوشخبری دی جا چکی ہے وہ آتش سے دور رہیں گے. لا یسمعون حسیسہا، وہ جہنم کی آگ کی آہٹ تک نہیں سنیں گے اگرچہ سب کو جہنم سے ہی گزارا جائے گا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. یہ سورہ مریم جو قرآن مجید کا 19 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 71 ہے. ارشاد رب العزت ہوا اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو جہنم پر وارد نہ ہو، یہ حتمی فیصلہ آپ کے رب کے ذمے ہے. وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ، جنت کی نعمتوں کے وصف و بیان کے لیے ممکنہ تعبیر یہی ہو سکتی ہے جو جامع بھی ہے اور دنیاوی مفاہیم کے تحت قابل فہم ہے. ہر خواہش پوری ہوگی کی فضا میں ہمیشہ رہیں گے. شواہد التنزیل میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، آپ لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. اگر ہمیں معرفت میں رکاوٹیں نظر آتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو دور کریں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بھوک حکمت کا نور ہے، سیر ہو کر کھانا اللہ سے دوری ہے، مسکینوں سے محبت اور ان سے نزدیک ہونا اللہ کا قرب ہے. سیر ہو کر نہ کھایا کرو ورنہ تمہارے دلوں سے معرفت کا نور بجھ جائے گا. اس کے علاوہ یہ کہ اگر خود شناسی انسان کو حاصل ہو جائے تو اس جیسی کوئی معرفت نہیں ہے. یہ امام حضرت محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے. مزید ارشادات معصومین علیہ السلام کے یہ ہیں کہ خود شناسی 2 معرفتوں میں سے افضل معرفت ہے. افضل معرفت انسان کی اپنی ذات کی پہچان ہے. انسان کی افضل حکمت اس کی اپنی ذات کی شناخت ہے. معرفت کا مقصد یہ ہے کہ انسان خود کو پہچانے. خود شناسی نفعمند ترین معرفت ہے. افضل عقل مندی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے. پر جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ عقل مند ہے اور جس نے اپنے آپ کو نہ پہچانا وہ گمراہ ہو گیا. اصل عقل مندی انسان کی خود شناسی ہے. جو معرفت نفس کے ذریعے کامیاب ہوا اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. انسان کی معرفت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچان لے. اب اگر انسان پہچاننے کی کوشش کرے گا، علم حاصل کرے گا تو اس کی عقل میں اضافہ ہوگا. عقل کے سلسلے میں ارشادات معصومین علیہ السلام یہ ہیں کہ ہر انسان کی عقل اس کا دوست اور جہل اس کا دشمن ہے. خدا نے کسی بھی نعمت کو اپنے بندوں میں تقسیم نہیں کیا جو عقل و خرد سے بہتر ہو. انسان کی پائیداری اور استحکام اس کی عقل پر ہے اور جس کے پاس عقل نہ ہو اس کے پاس دین نہیں ہے. اب عقل کامل کی پہچان کیا ہے؟ تو حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عقل کے لحاظ سے وہ انسان کامل ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو. اسی طرح
تواضع، یقین اور خاموشی کے بارے میں فرمایا کہ کامل ہونے کی علامتیں 3 ہیں: خدا کے لیے انکساری، یقین کامل ہونا اور خاموشی، مگر نیک کاموں کے علاوہ۔ افضل اور عمل کی بہتری کیا ہے؟ حدیث اربع ائمہ میں نقل ہے، جس کی عقل کامل ہوگی اس کا عمل اچھا ہوگا، اور جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو شہوت کم ہو جاتی ہے۔ اب عقل کے فوائد کے بارے میں معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے ارشادات یہ ہیں کہ عقل کی اصل فکر ہے اور اس کا پھل سلامتی ہے۔ عقل کامل ہونے سے انسان کم سخن ہو جاتا ہے۔ عقل کے ذریعے انسان کو نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ عقل کا ثمرہ صبر و استقامت ہے۔ عقل کا فائدہ یہ ہے کہ انسان نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے اور عقل کا فائدہ یہ ہے کہ انسان لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ بے شک روز قیامت خدا اپنے بندوں سے ان کی عقل کے مطابق حساب لے گا۔ جتنی اس کی عقل ہوگی جتنی اس کو عقل دنیا میں دی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی کی نیکی تم تک پہنچے تو اس کی عقل کو دیکھو، اس لیے کہ اسے اس کی عقل کے لحاظ سے جزا دی جائے گی۔ اسحاق بن عمار کہتے ہیں میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کا قربان جاؤں، میرا ایک پڑوسی ہے جو بہت نمازیں پڑھتا ہے، بہت صدقہ دیتا ہے، بہت حج کرتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اے اسحاق اس کی عقل کتنی ہے؟ اس نے کہا بالکل عقل نہیں رکھتا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اس بے عقلی کی وجہ سے اس کے اعمال نہ اوپر جائیں گے اور نہ مقبول بارگاہ الہی ہوں گے۔ اب علم اور تجربے کے بارے میں مولا علی صاحب فرماتے ہیں کہ عقل ایک قسم کی فطرت ہے جو علم اور تجربے سے حاصل ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔